अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि साल साल से फ़िरका वारियत की जद में रहने वाला पारा चनार आज एक बार फिर दहशतगर्दी के निशाने पर रहा। पारा चनार से कुरम जाने वाली गाड़ियों के काफिले के ऊपर एक बड़ा हमला हुआ है जिसमें तकरीबन 38 अफराद शहीद हो गए हैं। इसमें ख़वातीन, ये फैमिलीज शामिल हैं। मगर रियासत को अगर हम देखें और उनके जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, यानी वफाकी हुकूमत भी और खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमत है, वो सब इनकी तवज्जो सियासत के ऊपर मरकूज़ है। वफाकी हुकूमत, आप सब देख रहे हैं कि PTI का एहतजाज का रास्ता रोकने में जो है वो मसरूफ़ नज़र आती है। और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के अराउंड जितनी भी डिबेट है वो है आजकल इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पैगाम रसानी करवाने में या कोई मुज़ाकरात का रास्ता तलाश करने में। ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें एक और बयान आया जो कल सामने आया है, उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। ये बयान आर्मी चीफ का है जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ कल शाम को कराची में बिज़नेस कम्यूनिटी से मुलाकात की थी और उसमें गुफ्तगू की थी। हुकूमत की जो माशी पॉलिसीज़ हैं उसकी हिमायत करते हुए, उसको इंडोर्स करते हुए उन्होंने ये सवाल उठाया कि मायूसी फैलाने वाले और डिफ़ॉल्ट की बातें करने वाले लोग आज किधर गायब हैं, क्या उनको जवाबदेह नहीं ठहराया जाना चाहिए। ये भी कहा कि एक साल पहले जो मायूसी के बादल छाए हुए थे अब वो ख़त्म हो चुके हैं। सियासत समेत कोई भी चीज़ मुल्क से मुकद्दम नहीं होती। दूसरी तरफ 24 नवंबर की जो कॉल दी गई थी PTI की तरफ से एहतजाज की, उसके ऊपर बयानात हमें बदलते हुए PTI के नज़र आते हैं। बैकडोर मुज़ाकरात की एक तरफ इमरान खान ने अपनी गुफ्तगू में आज तस्दीक तो कर दी है, लेकिन साथ ही शिकवे भी दोहराए हैं। उनकी तरफ से ये दावा किया गया है कि बैरिस्टर गौहर और वज़ीर आला अली अमीन गंडा ये एक ऑफ़र की गई कि एहतजाज को मुलतवी कर दिया जाए। और इसके जवाब में इमरान खान कहते हैं कि मैंने अपनी और तमाम अंडर ट्रायल जो कैदी हैं उनकी रिहाई का मुतालबा किया। और जो शिकवा उन्होंने किया अपनी गुफ्तगू में, उसमें वो कहते हैं कि मुज़ाकरात में ऐसा लगता है कि ये लोग संजीदा नहीं हैं, बल्कि सिर्फ एहतजाज को मुलतवी करवाना चाहते हैं और इसलिए एहतजाज तो ज़रूर होगा। अभी तक हम कायम हैं एहतजाज के ऐलान पे। अलीमा खान ने भी अपने अंदाज़ में यही जो गुफ्तगू इमरान खान की है उसकी तफसीलात बताई, आप सुनिए। उन्होंने कहा कल मुझे पैगाम दिया गया कि आप 10 दिन के लिए 24 तारीख का एहतजाज मुलतवी करते हैं। उसके जो एवज ये कहते हैं हम बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कहा ठीक है, पहला कदम ये होगा कि आप जो नाहक कैद में हैं उनको आप रिहा करें। अब इमरान खान और उनकी बहन फैमिली तो बैकडोर मुज़ाकरात का दावा कर रही है, उनकी पार्टी भी इसी किस्म का कुछ इशारे दे रही है कि बातचीत हो रही है। लेकिन वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आपसे थोड़ी देर पहले ये जो दावे हैं उनको यकसर मुस्तरद कर दिया। वो कहते हैं कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और ना ही ऐसी धमकियों से मुज़ाकरात हो सकते हैं। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ये तो कोई सूरत नहीं है कि धमकियां दें और उसके बाद कहें कि बातचीत करनी है, कोई सूरत नहीं। डेडलाइन तो उसकी होगी जब मुज़ाकरात शुरू होंगे या कोई बाद हम मुज़ाकरात जब करें। प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अगर वज़ीर दाखिला की तरफ से इस तरह यकसर इनकार किया जा रहा है मुज़ाकरात के हवाले से, और तो इमरान खान और उनकी जो जमात है वो किस चीज़ को मुज़ाकरात का नाम दे रहे हैं और मुज़ाकरात से मंसूब कर रहे हैं, ये भी बात करेंगे कि क्या PTI कोई बड़ा एहतजाज कर सकती है, करने जा रही है या फिर एक बंद गली की तरफ जा रही है। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारी खुसूसी आज दरख्वास्त पे तशरीफ़ फरमा है दानियाल अजीज़ साहब, सीनियर पॉलिटिशियन है। आमिर इलियास राना साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। अतर काज़मी साहब भी हमारे सीनियर कॉलीग है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आमिर साहब, खबर अगर कोई मिल जाए हमें आगाज़ में, ताकि हमारी गुफ्तगू उसी हवाले से चले, तो ये बताइएगा कि कल से आज तक जो एक माहौल बना हुआ था, अली अमीन साहब की मुलाकातें होना और ये सारी चीज़ें एक मुस्बत तौर पे देख रही थी PTI इसको, तो क्या वाकई कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं? किस चीज़ को मुज़ाकरात कहा जा रहा था और आज ये बताया नहीं जा रहा कि कौन लोग हैं जो इंगेज कर रहे हैं? देखें, इस वक्त पार्लियामेंट में ना 3 लोग हैं जो इस्टेब्लिशमेंट की बराह रास्त नुमाइंदगी कर रहे हैं। फैसल वावडा, मोहसिन नकवी और अनवारुल्लाह काकड़, तीनों को एक ही तरीके से आज़ाद करके जितवा के लाया गया। अच्छा, उसमें काबीना में है मोहसिन नकवी। अब मैं कहूँ कि जी मोहसिन नकवी को कुछ पता नहीं, तो ये भी गलत बात हो जाएगी कि वो कह रहे हैं कर कौन रहा है मुज़ाकरात तो हो रहे हैं। आज इमरान खान ने कहा है कि नाम मैं भी नहीं बताऊँगा। अब आप ये देखें कि इमरान खान भी मजबूर हैं कि मैं नाम नहीं बताऊँगा। भाई फिर आप बताएं, फिर आप कर रहे हैं तो फिर आप NRO मांग रहे थे, या जो आप बात कह रहे हैं कि मुझे 10 दिन के लिए कहा गया कि मौखर कर दें, तो आप अंगेज तो हो गए। आपने तो पिछली दफ़ा भी कहा था मैं धोखा खा चुका हूँ और मैं बात नहीं करूँगा, तो बात भी कर रहे हैं। और बातचीत ज़ाहिर है इसी बात के लिए हो रही है ना कि इमरान खान को रिहा किया जाए, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि एक मौका था नादिर कि कल मुझे ज़मानत में रिहा कर देते तो बात ठीक हो जाती। यानी ये जो पूरी उम्मीद थी PTI की वो इसी बात पे थी। लेकिन हमारे पास ये खबर मौजूद थी कि जो भी फैसला है
عمران خان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اب آپ دیکھیں یہ 24 کا اگر احتجاج ہوگا، اگر 28 ستمبر کے پرچے میں عمران خان کا آج ریمانڈ ہوا ہے تو آپ اندازہ کر لیں 24 نومبر کا پرچہ کتنا سخت ہوگا، جس میں ان کے سی ایم کہہ رہے ہیں کہ آپ کفن لے کے آئیں گے اور واپس نہیں جانا۔ تو اس احتجاج میں وہ مجھے شدت نظر آ رہی ہے جو کبھی شیخ رشید کہتے تھے جلا دیں گے، گھیراؤ کر لو، مار دیں گے۔ یہ دوسرا پارٹ ہے علی امین گنڈا پور شیخ رشید کا، جو ان کی سٹیج پہ عمران خان کی۔ تو یہ ہاسٹیج کرنا چاہ رہے ہیں، تو اگر یہ کر سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، جو میں بار بار کہتا ہوں گھٹنوں کے بل، تو لیں۔ لیکن کسی لیول پہ تو رانا صاحب بات ہو ہی، ان سے کوئی تو رابطہ کیا گیا ہوگا کہ آپ اس کو ملتوی کر دیں؟ پہلے بھی تو ہوا جس پہ انہوں نے کر بھی دیا اور بعد میں کہا مجھے دھوکہ دیا اسٹیبلشمنٹ نے۔ تو کوئی تو پیغام، کیا ان 3 شخصیات ہوں یا کوئی غیر سیاسی شخصیت ہو؟ یہاں تک کہا گیا آپ کی اطلاعات کے مطابق کہ آپ 24 کو نہ کریں احتجاج۔ بیلاروس کے بھی پریزیڈنٹ آ رہے ہیں جس کا آج بھی حوالہ دیا گیا۔ دیکھیں یہ چیزیں ظاہر ہے، بیلاروس کا کوئی شہباز شریف کے ایک ٹیلی فون پہ تو پریزیڈنٹ اٹھ کے نہیں آ رہا نا، پہلے سے طے شدہ تھا اور یہ باتیں پتہ ہوتی ہیں، اور عمران خان کا اتفاق ہے، کبھی وہ ایس سی او والی ڈیٹ دے دیتے ہیں اور کبھی اس کی دے دیتے ہیں۔ وہ بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں اسٹیٹ کو، کیونکہ اسٹیٹ ان کے ساتھ بہت سخت ہوئی ہے، اور اسٹیٹ سے مراد فوج ہے، کوئی اور نہیں ہے لفظ، مطلب میں اس میں ایمبیگوٹی نہیں رکھنا چاہتا۔ اور فوج بالکل نہیں بات کر رہی، براہ راست تو بالکل نہیں کر رہی، وہ جب بھی کرے گی تو وہ بلا واسطہ کرے گی۔ ظاہر ہے کہ اپروول فوج نے دینی ہے، لیکن ابھی جو آپ نے آرمی چیف کا بتایا تو پھر پرسوں والا بھی ذکر کر دیں، ایپیکس کمیٹی کا، جہاں پہ علی امین گنڈا پور موجود تھے، جس کو خواجہ آصف کہتے ہیں کہ انہوں نے تبرکن کہا کہ میرے لیڈر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میری پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جہاں مریم نواز نے بھی شکوے کیے۔ تو بات چیت اسی طریقے سے ہوتی ہے، اور سیاسی ڈائلاگ بہت ضروری ہے کسی بھی ملک کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی کٹی ہو گئی ہے، لیکن جب آپ جھکانے پہ آ جائیں نا تو جھکتا کوئی بھی نہیں ہے، صرف پاکستان کے عوام پر۔ اب یہ جو نمائندگان جن کے آپ نے بھی نام لیے، پھر سیاسی ڈائلاگ تو اس کو ہم نہیں کہیں گے، وہ سیاسی شخصیات ان کو کس حد تک آپ لوگ کہہ سکتے ہیں، اس پہ ہم آگے جا کے بات کریں گے۔ دانیال صاحب، پہلے تو پی ٹی آئی کی صورتحال مختلف تھی، ان کے لیے ان کو کافی سہولت بھی رہی جب انہوں نے دھرنا دیا تھا اسلام آباد میں، لیکن اب جب سے ان کے لیے حالات بدلے، حکومت سے وہ گئے، تو اس کے بعد ان کو احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ آپ کی نظر میں یہ کال دینا احتجاج کی ایک ایسے وقت میں جب بظاہر حکومت اپنا ایک 1 پیج دکھا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کوئی رسپانس نہیں ہے، یہ کیسی پالیٹکس ہے پی ٹی آئی کی؟ میرے خیال میں یہ جو محسوس ہو رہا ہے پی ٹی آئی کو، وہ یہ ہے کہ مقدمات جو ہیں اپنے منطقی انجام تک پہنچتے جا رہے ہیں، خاص طور پہ وہ جو فیض حمید والا سارا سلسلہ تھا، اور اس میں جو ابھی تک جو ایویڈنس کم از کم اخباروں کی زینت بنا ہے، اس میں واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں پر جو ملازم تھے جیل میں، ان کے پاس کوئی پرانے موبائل سیٹ تھے جو کہ ان کے ساتھ رابطہ کرتے تھے، اور عمران خان صاحب ان کے ساتھ رابطے میں تھے۔ اب وہ ایویڈنس کیا ہے، وہ کیا نہیں ہے، وہ جب وقت آئے گا تو تبھی پتہ چلے گا، لیکن ظاہری بات ہے اگر اس کی انکوائری ہوئی ہے، سب کچھ ہوا ہے، آخرکار اتنا بڑا سٹیپ لیا گیا ہے، تو آرمی ایکٹ میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے، اب سے نہیں، کوئی امینڈمنٹ نہیں، پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ جو بھی ایڈ اور ابیٹ کرے گا کسی بھی آرمی آفیسر کو ایک غیر قانونی کام میں، وہ بھی آرمی ایکٹ کے تحت اتنا ہی قانون کے مجرم ہوگا جتنا آرمی آفیسر ہوگا۔ تو اس میں جو ملٹری ٹرائل ہے یا ملٹری کورٹس ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اسٹیبلش کیسے ہونا ہے۔ اب اگر وہ وعدہ معاف بنتے ہیں، یا اگر انہوں نے کوئی چیزیں کنوے کی ہیں اور اس کے پیچھے فورینزک ایویڈنس ہے جو کہ مطلب ٹیسٹ ہو سکتا ہے، جس میں ساتھ کوئی دو رائے نہیں ہے، تو پھر وہ بہت علیحدہ سی بات ہے۔ پھر تو جو ان کا یکلخت یہ انٹرنیشنلی بھی ایک کورس ساتھ آیا، برٹش پارلیمنٹ سے بھی، یو ایس کانگریس سے بھی دوسری مرتبہ پہلے بھی آیا تھا، اور یہ ساتھ ہی یہ اناؤنس ہو گیا احتجاج کا سارا کچھ، تو یہ نظر آتا ہے کہ اس کو انٹرنیشنلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک ریئلسٹک اپروچ ہے، یا پھر اگر روک دیا جائے وہ بھی ان کے لیے ایک اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کا ایک طریقہ؟ میرے خیال میں ریئلسٹک نہیں ہے، اس لیے کہ پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے، انہوں نے جو ایکسٹریم پریشر ان کے اوپر استعمال کیا جا سکتا تھا، اسامہ بن لادن والے کیس میں ایک افریدی صاحب تھے جو سرکاری ملازم تھے، ان کی رہائی کے لیے ہر قسم کا پریشر ہوتا ہے، تو وہ ابھی تک وہیں پر تشریف فرما ہے۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ تو اس سے بہت آگے ہے، اس میں تو باقاعدہ اٹیک ہوا ہے، نہ کہ کسی کو ڈیسیو کیا گیا صرف، جو ان کے خلاف الزام ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے کچھ، اور دوسری بات یہ ہے، میرا یہ بھی نہیں خیال ہے کہ چونکہ افغانستان کی جنگ وائنڈ ڈاؤن ہو گئی، امریکہ نے اپنا آپ کو وہاں سے ایویکویٹ کر لیا ہے، تو ان کا جو انٹرسٹ لیول ہے پاکستان میں اس اسٹریٹجک نوعیت کا، وہ اس طرح سے نہیں رہا۔
اگر تو کوئی ایسی چیز اپسیٹ نہیں کر رہی ہے ایپل کارٹ کو تو ان کے پاس اور بڑے مسئلے مسائل ہیں. پورا مڈل ایسٹ پڑا ہوا ہے, پورے یوکرین پڑا ہوا ہے, ویسٹرن یورپ پڑا ہوا ہے, اور یہ ساری چیزیں جو ان کا ایجنڈا بھی تھا الیکشن کا. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہاں سے کچھ, اب کوشش یہ کہ اس کو 40ویں نمبر سے پہلے 10 نمبروں پہ لائے انٹرنیشنلی, یہ وہ کوشش ہم شاید دیکھ رہے ہیں, اور اس میں کامیاب ہوتے یا نہیں ہوتے یہ تو دیکھنے کی بات ہوگی. اطہر کاظمی صاحب, اب پہلے تو کل سے آج تک آپ بھی کور کر رہے ہیں جو بیانات رہے پی ٹی آئی کے, تو کس بات کو مذاکرات کے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہے جب نہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی جواب ہے؟ ہم آرمی چیف کے بیان کا آگے جا کے ذکر کریں گے جو کل انہوں نے گفتگو کی, ملک کی جو معیشت ہے اس کے حوالے سے بھی پورا اعتماد نظر آئے, لیکن نہیں آج وزیر داخلہ بھی مکمل طور پہ اس سے انکار کر رہے ہیں. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 دنوں میں علی امین صاحب کی جیل کے اندر خان صاحب سے 2 ملاقاتیں ہوئی. پچھلی دفعہ بھی جب اسلام آباد میں جلسہ تھا تو صبح 7 بجے جیل کا دروازہ کھل گیا اور بیرسٹر گور صاحب اور اعظم سواتی صاحب اندر چلے گئے. تو یہاں سے تو عدالت سے کوئی فیصلہ لے کے بھی جائے تو جیل انتظامیہ کسی کو ملنے نہیں دیتی. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ حکومت کی طرف سے یا کسی اور طرف سے کوئی پیغام آیا, اور وہ پیغام لے کے علی امین صاحب کو وہاں پہ بھیجا گیا اور علی امین صاحب کے لیے دروازہ بھی کھولا گیا. تو اگر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جی کوئی بات نہیں ہو رہی اور کوئی میسج نہیں آیا, تو میرے خیال میں وہ حقائق کے منافی ہے. پیچھے پہلے بھی میسج آیا تھا, اس دفعہ دوبارہ میسج آیا تھا. ہاں, اس میسج کے نتیجے میں آگے چیزیں کس حد تک بڑھ سکتی ہیں وہ ایک الگ بحث ہے. دوسری بات یہ کہ اصل ایشو یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اس کو کیا کہہ رہے ہیں یا کوئی اور کیا کہہ رہا ہے. جو رانا عامر الیاس رانا صاحب نے یہاں پہ بات کی نا, بڑی اچھی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ ضمانت ہو بھی جائے گی تو رہائی نہیں ہوگی, اس کو چھوڑا نہیں جائے گا. یہ ہے اصل مسئلہ. یہ ہے اس وقت ملک کے اندر آئین اور قانون کی حالت جس کے اوپر لوگوں کو اعتراض ہے. سب کو پتا ہے کہ عدالتیں جو مرضی کہتی رہے, آئین جو مرضی کہتا رہے, ہوگا وہی جو حکومت کی منشا ہوگی, اس کے مطابق چیزوں کو چلایا جائے گا. تو یہ احتجاج اس کے خلاف ہو رہا ہے, اس چیز کے خلاف ہو رہا ہے. جب تک یہ سچویشن رہے گی کہ جو مرضی ہو جائے, یہ صرف رانا صاحب کی بات نہیں ہے, آج اخبارات میں ہیڈ لائنز لگی ہیں, آج ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑے بڑے سینئر صحافیوں نے یہ گفتگو کی ہے کہ جناب عمران خان کو نہیں چھوڑا جائے گا, جو مرضی ہو جائے. تو یہ وہ المیہ ہے جس کے اندر سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں. جب تک اس ملک کے اندر آئین اور قانون کے ساتھ ایسا ہی مذاق ہوتا رہے گا, یہاں پہ احتجاج بھی ہوتے رہیں گے, یہاں پہ دیگر مسائل بھی رہیں گے. تو جب تک وہ مسئلہ ہم حل نہیں کریں گے جو آئین اور قانون کی سچویشن ہے, باقی یہ سیکنڈری چیزیں ہیں, یہ سمٹمز ہیں, یہ بیماری نہیں ہے. بیماری وہ ہے جس کی جانب رانا صاحب نے بالکل کھل کے بتا دیا کہ جناب فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کو نہیں چھوڑا جائے گا. تو جب تک وہ فیصلہ جو ہے یہ ہوگا کہ آئین اور قانون کا ہم بھی احترام کریں گے اور عمران خان بھی آئین اور قانون کا احترام کرے, تب تک اس ملک کے اندر سٹیبلٹی نہیں آ سکتی. چلیں, اب آپ کی اس بات پہ پھر ہم بریک کی طرف جاتے ہیں اور واپس آئیں گے. تو عامر صاحب سے میں ضرور یہ جاننا چاہوں گی کہ پھر حکومت کیا وہ کے راستے بند کرنا اور پھر اس حوالے سے بشرا بی بی کا جو رول رہا اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنانا, لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کم از کم انہوں نے ایک پلان تو دیا پارٹی کو احتجاج کرنے کے حوالے سے. کیا اس چیز نے خوفزدہ کیا فیصلہ سازوں کو؟ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. عامر رانا صاحب, اب یہ ایسا تو نہیں ہے کہ بات بن نہیں رہی, وہ حکومتی شرائط کو خان صاحب سن نہیں رہے, جس طرح کا تاثر بھی پی ٹی آئی دیتی ہے کہ ان کو تو ملک سے باہر جانے کی بھی آفر کی گئی لیکن وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھے, تو اس وجہ سے حکومت اب انکار کر رہی ہے آن دا فیس آف اٹ کہ ہماری کسی کی بھی ان سے کوئی بات نہیں ہو رہی. میں بغیر کسی انفارمیشن کے اس بات پہ کہہ سکتا ہوں جو آپ نے کہا نا کہ جی عمران خان کو آفر کی گئی, کوئی بندہ عمران خان پہ رسک نہیں لے سکتا باہر بھیجنے کا. وہ یہاں باہر چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتے, آپ باہر کی کہہ رہے ہیں. نہیں, لیکن کل یہ بھی خبریں آئیں ہمارے اپنے کولیگ نے بھی جن کی آئی ہیں میں اس کی تردید اڈیالہ سے موو کر دیں خیبر پختونخوا. باہر سے مراد میں پاکستان سے باہر کی بات کر رہا ہوں, میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ وہ نہیں افورڈ کوئی کر سکتا. دانیال صاحب نے فیض حمید کی بات کی, ظاہر ہے کسی سے کبھی کبھار گپ شپ ہو جاتی ہے. تو فیض حمید کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی یہ پی ٹی آئی کا ایشو نہیں, یہ نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے. اور پھر جب کچھ دوستوں نے خبر دی کہ ان کا فیصلہ 24 نومبر سے پہلے آئے گا تو میں نے ٹویٹ بھی کیا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ دسمبر کے آخر میں آئے گا. اب پتہ نہیں کیا سچ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. باقی عدالتوں کی بات آپ نہ کریں, عدالتیں امریکہ میں اور یو کے میں ٹویٹ پہ 10-10 سال سزائیں دیتی ہیں, اور ہمارے ہاں باقاعدہ ویڈیو کی موجودگی میں عدالتیں مذاق اڑاتی ہیں کہ یہ کیا ہے. تو یہ کچھ ہونا تھا ان عدالتوں کے ساتھ, یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کھیلتی رہیں, آج لڑ رہی ہیں اور آج یہ رسوا ہو رہی ہیں. یہ پاکستان میں جماعتیں بھی تو یہی کرتی رہی ہیں, یہ ہونا ہے. تو پھر سب کے ساتھ ایسا ہی ہونا ہے. تو یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. تو پھر شہباز صاحب کی حکومت کے ساتھ بھی یہ ہوگا.
کیا مطلب کہ ہے آپ کا وزیر داخلہ حکومت کے کون ساتھ ہے، آپ کے خیال میں وزیر داخلہ انہوں نے لگایا؟ کون لوگ بیٹھے رانا ثناء اللہ روز کیا بات بتا رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بھی لگ سکتے تھے. کون سی حکومت بھائی؟ یہ جو کاظمی صاحب کہہ رہے تھے کہ حکومت کا فیصلہ ہے، کون سی حکومت؟ حکومت اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ مجھے اور آپ کو کلیئر ہونا چاہیے بات چیت میں کہ فیصلے کون کرتا ہے، بتاتا کون ہے. بشرا بیگم بالکل ان کا رائٹ ہے، جیسے بیگم نصرت بھٹو کا رائٹ تھا، جیسے بیگم کلثوم نواز کا رائٹ تھا، اسی طرح ان کا. لیکن ان کی پارٹی پردے میں چھپا رہی ہے ان کو کہ جی وہ گھریلو عورت ہے. لیکن انہوں نے پریشان تو کر دیا نا حکومت کو. بشرا بیگم کے ساتھ بھی زیادتی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہے، ان کے لیڈرز کی زیادتی ہے کہ اس کو اون کرے کہ وہ عمران خان کی نمائندگی کر رہی ہے، جب ان کی پارٹی کے لیڈر سارے کے سارے بھاگ گئے ہیں، گدڑ ہو گئے ہیں اور تحریک چلانے کے لیے اویلیبل نہیں ہے، اسپیشلی پنجاب میں. کے پی میں اس لیے ہے کہ وہاں ان کی حکومت ہے، سارے سینہ کھول کے آ جاتے ہیں، اور جب یہاں پہنچتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے وہ 30 گھنٹے کے بعد نکلتے ہیں 12 ضلع کراس کر کے. ایسا نہیں ہوتا. یہ پی ٹی آئی کی قیادت کمپرومائز ہوئی ہے، سامنے کی بات ہے. تو بالکل ٹھیک ہے، علیمہ خان اور بشرا بیگم اگر آئی ہیں تو ان کو انڈرمائن نہ کیا جائے، بلکہ ان کو سیاست میں آگے لا کے بات چیت کا راستہ بنایا جائے. بشرا بیوی کے باہر نکلنے کو بھی ڈیل کہا جا رہا تھا، تو آج بھی ہم کہہ سکتے ہیں ایسا؟ کیونکہ انہوں نے تو باقاعدہ پلان بنا کے دیا 18 لاکھ بندے نکالنے کے لیے، کس انداز میں نکالنے ہیں اس کا. دیکھیں ڈیل تو نہیں، انڈرسٹینڈنگ کا لفظ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، اور وہ میں کہہ رہا ہوں جب کے پی کے چیف منسٹر نے پہلے دن 8 گھنٹے غائب رہنے کے بعد کے پی اسمبلی میں کہا تھا کہ آپ کو 15 دن میں خوشخبری ملے گی، تو وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی کہ ہم آپ کو کچھ ایز آؤٹ کرتے ہیں. اور ظاہر ہے وہ کے پی کے چیف منسٹر روزانہ کی بنیاد پہ، جیسے آج محسن نقوی نے کہا کہ وہاں پہ روزانہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، تو ہماری تو 10 دفعہ بات ہوتی ہے. تو کے پی کا چیف منسٹر نہ انٹیلیجنس ایجنسیوں سے دور رہ سکتا ہے، نہ کور کمانڈر سے دور رہ سکتا ہے، اور وہ ایپیکس کمیٹی میں بھی آتے ہیں، وہ ایس آئی ایف سی کی میٹنگز میں بھی آتے ہیں. تو ان کے جن سے رابطے ہونے چاہیے وہ موجود ہیں. میرے خیال میں پی ٹی آئی کی قیادت کو سوچنا چاہیے کہ راستہ پولیٹیکل ہی بچے گا ان کے لیے، ادروائز ان کے لیے اور مشکل آ رہی ہے. اب یہ دانیال صاحب، اب ایک دور تھا جب نون لیگ زیر اعتاب تھی، 1 پیج حکومت تھی پی ٹی آئی کی. اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان نون لیگ کے بھی رابطے ہو سکتے ہیں اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس انداز میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے کوئی چانسز نہیں ہے کہ اس وقت ان کے ساتھ کسی بھی لیول پہ انگیج کیا جا رہا ہو، دوسری طرف کہ علی امین انہی کے بندے ہیں جو پیغام لے کر جا رہے ہیں، تو اس کی گنجائش موجود ہے موجودہ وقت میں بھی اور اس وقت میں بھی؟ جو خواجہ آصف صاحب بتاتے ہیں کہ جنرل باجوہ ہم سے ملاقات کر رہے تھے، جس کے نتائج ہی نکلے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش کرنے تک کی پوزیشن میں پہنچ گئی پی ڈی ایم پارٹی. میرے خیال میں اس وقت بھی نان پرفارمنس ایشو تھا جس کی وجہ سے ووٹ آف نو کانفرنس لانا پڑا. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں اگر کوئی دوریاں پڑ جائیں جیسے آپ فرما رہی ہیں تو وہ نان پرفارمنس کی وجہ ہی ہونی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کے پاس وقت کم ہے، لیکن وہ مثال دینا چاہتا ہوں جو عام آدمی کا روزمرہ کا مسئلہ ہے. آپ دیکھیں جو اس سے پچھلا سال تھا اس میں بتایا گیا سال کے آغاز میں، یعنی جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی، کہ 590 ارب روپے کی وابڈا کی بجلی چوری ہونی ہے. اب فگرز آ گئی ہیں کہ پورا سال کے بعد جو ہے 591 ارب چوری ہوئی پچھلے سال جو فائنینشیل ایئر اینڈ ہوا. اس کوارٹر کے شروع میں جو ابھی 4 ماہ گزرے ہیں اس میں 239 بلین جو ہے وہ چوری ہو بھی چکا ہے. اس تناسب سے اگر آپ اسے 4 سے ضرب دیں یعنی پورے سال کا اندیہ لگائیں تو یہ تقریباً 956 بلین روپیز بنتے ہیں، یعنی پچھلے 591 اور اس سال کے 956. اور جو 591 سے پچھلا سال تھا اس میں 380 بلین تھے، یعنی اس وقت بھی 55% انکریز ہوئی تھی. میں آپ کے پروگرام پہ ہر پروگرام پہ یہ بتاتا چلا آیا ہوں کہ یہ جو ایڈمنسٹریٹو اپروچ ہے کہ ایکسین کو سسپینڈ کر دیں، نکال دیں لائن مین کو، لائن حاضر کر دیں، مطلب ڈسمس کر دیں، کیسز بنا دیں سارا کو، یہ نہیں چلنا کیونکہ یہ ایک انسینٹیوز پرابلم ہے. اور وہی ایگزیکٹلی ہوا. اب ہونا کیا ہے کہ یہ جو تقریباً 1 خرب روپیہ ہے، 1 ٹریلین روپیز، یہ سارا آپ نے، میں نے اور یہ جو کیمرہ مین صاحب ہیں، یہ جو میرے ساتھ رانا صاحب بیٹھے ہیں، یہ ہم نے دینا ہے. لیکن گورننس دانیال صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں اسی کے اوپر، گورننس یا ان کی پرفارمنس کیسے ان کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے یا فال آؤٹ کی وجہ بن سکتی ہے؟ ان کے پاس حل کوئی نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں آرمی آپ چیف کو، ان کے اوپر مکمل اعتماد کا کل اظہار کر رہے تھے. ایف بی آر میں بھی یہی حالات ہیں. ایف بی آر میں لنگڑیال صاحب جو انہوں نے بڑے چاہت سے لے کے آئے، ان کا بیان ہم نے سنا ایک کانفرنس میں کہ انہوں نے کہا جو 1988 میں حالات تھے ہم ابھی تک وہیں کھڑے ہیں، حالانکہ ان کو آئے ہوئے کافی مہینے ہو گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سارا ہمیں پوڑیاں کھلائی جا رہی ہیں ڈیجیٹلائزیشن کی، اور یہ آپ مجھے بتائیں کیا ہوا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے ساتھ، کیا ہوا پوائنٹ آف سیل سسٹم کے ساتھ؟ کیا یہ پہلے جب پرال بنا تھا ایک پریویس ورلڈ بینک کے ریفارم کے تحت، اس وقت یہ سارے نوٹسز ہزاروں کی تعداد میں نہیں دیے تھے؟
ہر چیز کا فیصلہ وزارت خزانہ کس کو دینی ہے, نائب وزیر اعظم کس کو بنانا ہے, تو وہ سب تو مل کے کیے ہیں دونوں نے. ایک منٹ, جو آپ کا یہ ماشاءاللہ یہ تاجر دوست ایپ ہے, اس کا کیا بنا؟ اس کا 99.99% فیلئر ہے, زیرو, کسی نے پیسے ہی نہیں دیے. سو وہ بڑا بتایا جا رہا تھا کہ جی اس میں یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. سو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, یہ دوریاں جو ہیں جب یہ ہوں گی, جب آپ کی سیاسی رہنما جو ہیں ان کے پاس ان کی ریڑیاں خالی رہیں گی اور کوئی حل نہیں, صرف بیٹھ کے مکھیاں ماریں. اب آپ مجھے بتائیں, ان کے پاس یہ تو طے ہو گیا نا کہ وابڈا کی چوری نہیں رکی, تو نئی سمت کیا ہے؟ ان کے پاس ہے ہی نہیں. اصل تو مسئلہ یہ ہے, ایف بی آر فیل ہو گیا, اب ان کے پاس نئی سمت نہیں ہے. ورلڈ بینک آ کے میرے ایک منٹ بات سنو, شہباز صاحب کی حکومت کے پاس, بالکل اسٹیبلشمنٹ کے پاس, یا دونوں کے پاس, کیونکہ وہ ہر چیز مل کر کر رہے ہیں. دیکھیں شہباز صاحب تو ڈیسیجن ہی نہیں لے سکتے. وہ پہلے بناتے ہیں ایک ٹاسک فورس, اس کا رپورٹ آتی ہے, پھر اس کی کمیٹی بنا دیتے ہیں. جب کمیٹی ختم ہوتی ہے وہ رپورٹ دیتی ہے, وہ نہیں کہتے ہیں ورکنگ گروپ بنا دیں 50-50. یعنی ہی از unable to make a decision, he is not being able to, یا either it's a delaying tactic, تو وہ ٹاسک فورس کمیٹی پہ کمیٹی بناتے چلے جا رہے ہیں, یا پھر ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ کنزیکٹیو فیلیئرز جو ہیں بار بار اس کے اوپر پھر دوریاں پڑ جائیں گی. اطہر صاحب, دوریاں ان قریب پڑنے کے کچھ چانسز ہیں کل کے آرمی چیف کے اس بیان کو دیکھتے ہوئے, جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو لوگ مایوسی پھیلاتے تھے اور ڈیفالٹ کی باتیں کرتے تھے, آج وہ کدھر ہیں, ملک کی معیشت بہتر سمت میں جا رہی ہے اور مایوسی ختم ہو کے بادل چھٹ رہے ہیں. ساتھ انہوں نے ایک بات اپنی دوبارہ دہرائی کہ نا امیدی کرنا جو ہے یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے, اس کی اجازت نہیں مذہبی اعتبار سے. سو یہ تو ظاہر کر رہا ہے کہ ایک کانفیڈنس سول اور عسکری قیادت کے درمیان پاکستان کی. دیکھیں, ہونا چاہیے, آبویسلی ماتحت ادارہ ہے, اسی حکومت کا فوج, تو کانفیڈنس تو ہونا چاہیے, سب اداروں پہ ہونا چاہیے. لیکن ایشو وہ نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر کیا سچویشن ہے. آپ کو یاد ہوگا جب یہ حکومت آئی اور ہمیں بتایا گیا کہ ایک سال کے اندر یہاں پہ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ آ جائے گی. شہباز شریف صاحب نے مختلف ممالک کے دورے کیے, یہاں پہ مصدق ملک صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں بتایا کہ کئی ارب ڈالر کی تو صرف مٹی ہم بیچیں گے. اتنی معدنیات نکل آئی ہیں کہ 3-4 دن تو میں اور رانا صاحب ہم لوگوں نے قدم نہیں رکھا زمین پہ صحیح, کہ یہ نہ ہو کہ نیچے کوئی معدنیات خراب ہو جائیں. تو یہاں پہ حکومت کی جانب سے دعوے تو بہت سارے کیے جاتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی وہ ریالٹی میں کنورٹ نہیں ہوتے. اور اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ جب تک آپ آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلیں گے, اگر شہباز شریف کی حکومت ہے تو وہ شہباز شریف چلائے, اگر عمران خان کی حکومت ہے تو وہ عمران خان چلائے. جس کا جو کردار ہے آئین کے اندر, وہ اس کردار کے اندر رہے گا تو ملک آگے چلے گا. اگر سیاستدانوں نے جناب کوئی اور کام کرنے ہیں, عدلیہ نے سیاست میں مداخلت کرنی ہے, کسی اور نے سیاست میں مداخلت کرنی ہے, تو پھر وہ معاملات یہاں پہ نہیں چلیں گے. یہ 76 برس کا جو ریسپی ہے اس کا نتیجہ اب ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت. دیکھیں, اس وقت بھی آپ دیکھ لیں حکومت کس طریقے سے چیزوں کو چلا رہی ہے. کل ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد کی جو مین شاہراہ ہے اس پہ پولیس نے ریلی نکالی اور نعرے مارتے ہوئے وہ ریلی نکال رہے تھے. یہ ہم نے تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھا کہ روڈ بلاک کر کے پولیس ایک سیاسی جماعت کے اجتماع یا احتجاج سے پہلے ریلی نکال رہی ہے. اور اسلام آباد میں آپ کی ڈان کی خبر ہے پچھلے ماہ کی کہ پہلے 9 ماہ میں 8,000 کرائمز ہوئے اور 4 ارب روپیہ لوٹا گیا شہریوں سے اسلام آباد میں. اسلام آباد پولیس کی توجہ آپ دیکھ لیں کدھر ہے. کل وہ جو نعرے لگا رہے تھے سڑکوں کے اوپر, تو انفارچونیٹلی جس کا جو کردار ہے وہ اپنا کردار ادا کرے. اس پہ بھی کامنٹ کر دیں آپ ساتھ ہی جی. حکومت نے جب پی ٹی آئی نے پرامن احتجاج کی بات کی تھی, 9 مئی کے بعد کئی بار انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارا احتجاج بہت پرامن اور جلسہ ہوگا, لیکن اس وقت بھی حکومت کا تو خیر یہی موقف رہا کہ یہ پرامن احتجاج نہیں کریں گے. لیکن جو علی امین صاحب کی سرپرستی میں الجہاد کے نعرے لگے اور کفن باندھ کے نکلنے کے, آپ سمجھتے ہیں اس نے پی ٹی آئی کے کاز کو نقصان پہنچایا اور حکومت کو ایک جواز دیا دلیل کے طور پہ, کیونکہ ہمارے پروگرامز میں وہ یہی دلیل پیش کرتے ہیں؟ ویسے دیکھیں جی, حکومت کو جو ہم 2-3 سالوں سے دیکھ رہے ہیں, نہ ان کو جواز کی ضرورت ہے نہ دلیل کی ضرورت ہے. جہاں تک علی امین صاحب کی ان نعروں کی ضرورت کی بات ہے, میرے خیال میں انتہائی بچگانہ اور نامعقول قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں کہ جی کفن باندھ کے, سیاسی جماعتوں کا یہ کام ہے کفن باندھ کے نکلنا. بھائی آپ ڈیموکریٹک رائٹس کی بات کر رہے ہیں, آپ جمہوری رائٹس کی بات کر رہے ہیں, آپ خدا نہ خواستہ کوئی جا کے وہاں پہ جنگ کی بات تو نہیں کر رہے. یہ غیر ضروری بیانات ہیں. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جس نہج پہ ہماری پالیٹکس پہنچ گئی ہے, ہمیں اس کو آئین اور قانون کے دائرے میں لانا پڑے گا دوبارہ. اور اس کی بنیادی جو ریسپی ہے, جو بنیادی شرط ہے کہ ہر ادارہ اپنے رول تک اپنے آپ کو محدود کرے, چاہے وہ پارلیمنٹ ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, عدلیہ ہے یا سیاستدان ہے. جب تک ایسا نہیں ہوگا انفارچونیٹلی اسی قسم کی صورتحال یہاں پہ رہے گی. پروگرام میں بھی وقت ہوا ایک بریک کا.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आमिर साहब, कुछ तो हुकूमत को स्पेस देनी चाहिए एज अ पॉलिटिकल पार्टी, उनके सपोर्टर्स जो कि बहुत बड़ी तादाद में, उनको एक रियलिटी के तौर पर तो कबूल किया जाए। आप नहीं समझते कि अब 24 तारीख के लिए जो जिस किस्म के जज्बात हैं उनके सपोर्टर्स के दरमियान मौजूद, उसको कम अज़ कम एड्रेस तो करना चाहिए हुकूमत को? इस मुल्क में सोना डबल होना रुक गया। इंडिया से शुरू हुआ था, आज तक सोना डबल हो रहा है। यहाँ पे जो रेसिपी हम बेच रहे हैं आइन कानून की, ये कब लगेगी? कभी भी नहीं हो सकती। सब अपने अपने दाव पे हैं। दानियाल भाई अभी कह रहे थे दूरियां बढ़ जाएंगी। किससे दूरी बढ़ेंगी? फैसले तो फौज कर रही है, मैं और आप कर रहे हैं। उन्होंने कहा वज़ीर ख़जाना डार नहीं होगा, नहीं हुआ। वज़ीर दाखिला फलां होगा, होगा। तो दूरी किस चीज़ की? जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। वो आर्मी चीफ ने कहा नहीं 1 साल के बाद हमने ठीक कर दिया। तो फेलवर होगा तो सबका होगा, और वो हो चुका है। अब आप और हम सिर्फ सांस ले रहे हैं, जवाब ले रहे हैं, कभी इधर से पैसे पकड़ के और उधर से पकड़ के। पाकिस्तान का नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका हुआ है। ये बात हम कहने के लिए तैयार नहीं है, समझने के लिए तैयार नहीं है। हमारी तमाम एलीट जो इक़्तिदार में है, वो फ़ौज है, वो अदलिया है, वो सियासतदान है, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सारे के सारे। अब आप मुझे बताएं, आप और मुझ पे टैक्स बढ़ाते हैं और जजों को इल्ला माशाअल्लाह कितनी तनख्वाहें बढ़ाई हैं। पिछले साल बकरा ईद पे कायम मकाम सदर थे संजरानी साहब, और उन्होंने बलूचिस्तान में साइन किए तनख्वाह बढ़ाने के। आलवी साहब छुट्टी गए हुए थे हज पे, अभी वो तनख्वाहें हजम नहीं हुई थी, मज़ीद बढ़ा दी। कहीं अशराफिया की ब्रेक है क्या? जजों ने कहा कि हम नहीं लेते भाई, इस मुल्क पे पहले ही बहुत बर्डन है, तुम हमें इतने पैसे बढ़ा रहे हो। कोई एलीट कल्चर जो है कम करने को तैयार नहीं है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। ये जो हमारे अथर भाई जवाब दे रहे थे कि उनको जो है ना नारे नहीं लगाने चाहिए थे, भाई वो यही नारा बेच के तो ला रहे हैं अल जिहाद का, और वो साथ कह रहे हैं कि कफन बांधो। भाई फिर आप डेमोक्रेटिक रूल्स कौन से मानते हैं इस्लामाबाद में? जब आप कहते हैं कि कफन बांध के जाएंगे तो आपको कोई इजाज़त नहीं होनी चाहिए। आप कहें हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम फलां जगह बैठेंगे, हम मुजाहरा करेंगे, फिर मेरा और आपका जवाब बनता है ये बात करने का कि ये उनका राइट है। आप अपना राइट अपने लोगों को जज्बात को अंगेख्त करके लेके आ रहे हैं, इस बुनियाद पे ला रहे हैं कि मारना है। जैसे वो इमरान खान कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर को गर्दन से पकड़ के बाहर निकालेंगे। एक चौधरी निसार वज़ीर दाखिला था जो पैदल फिरता था अपने FC वालों के पास, अपनी आदत के बरक्स हर एक से हाथ में ला रहा था कि ये हमारे लोग हैं, इनको मारना नहीं है, सिर्फ डंडे दिए थे। उस वक्त वो कामयाब हो गए, वरना प्लान यही था कि आराम से PM हाउस पहुँच जाओ। तो आज हम इस बुनियाद पर यहाँ पहुँचे हुए हैं कि सब फंस गए, निकलेंगे कैसे? अब ये जब बात करते हैं राना साहब, और ये 2-3 बार हमारे इनके साथ जो प्रोग्राम्स हुए उसमें हमने देखा कि जब सियासत की बात की जाए तो ये ग्राउंड रियलिटीज़ हमारे सामने रख देते हैं। लेकिन दानियाल साहब, एक ब्लेम गेम भी है। पहले कम से कम डोमेन के हवाले से बहस हो रही थी, किसकी क्या डोमेन है, किस तरीके से मुल्क में बेहतर हो सकती है डेमोक्रेसी और मुल्क आगे निकल सकता है। अब तो एपेक्स कमेटी का भी जो इजलास हुआ उसमें ये बात भी कही गई, और ये आर्मी चीफ की तरफ से इजहार ख्याल किया गया कि गवर्नेंस के अंदर जो मौजूदा खामियाँ हैं उसको हमारे जो लोग हैं वो अपनी शहादतें देकर पूरा कर रहे हैं। आप समझते हैं कि अब हमारे यहाँ वो डाइवर्ट हो गई जो बुनियादी डिबेट थी डेमोक्रेसी के अराउंड, जिसके करीब भी हम उसको अचीव नहीं कर सके जो स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन अब किसी और ही तरफ मामला चल पड़े हैं? देखें जी, डेमोक्रेसी उतनी देर ही फ़ायदेमंद है या उतनी देर ही उसका चर्चा रहेगा जितनी देर वो लोगों के हद तक कोई ना कोई उसके असरात मुस्बत पहुँच रहे हैं। अगर उसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि उनके पास जो माजी का फार्मूला था कि 2-4 ब्यूरोक्रेट अपनी जेब में रखो, हमारे बंदे उनके बंदे उनके बंदे, और उनकी कहने के ऊपर हुकूमत चलती थी और बाकी जवाना ये सियासत खेलते थे, वो ज़माना चला गया क्योंकि इंतज़ामिया ही गल सड़ गई है। अब हमें अनफॉर्चुनेटली जो हमारी सियासी जमातें हैं उनमें मुतालिया ही नहीं है, उनमें नॉलेज बेस ही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। जो माइन्यूशिया है रूल्स एंड रेगुलेशंस और डिटेल्स का, डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर्स और सिस्टम्स का, कि उसको ये हाथ डाल सकें। आप आसान लफ्ज़ों में मैं बता देता हूँ, आप समझ लें कि ये ड्राइवर हैं। पाकिस्तान को इस वक्त मैकेनिक की ज़रूरत है क्योंकि इंजन बैठ गया हुआ है। अब ड्राइवर गाड़ी तो चला सकता है लेकिन वो जब बॉनेट खोल के इंजन खोल सकता है, ये नहीं खोल सकते क्योंकि ब्यूरोक्रेट ही इनको चलाते हैं। तो जब वो इंजन ही चला रहा है सारा कुछ, तो फिर ये कैसे कर? इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो मर्जी आप ले आए, आप ज़रूर इमरान खान को रिहा करके बैठा दें, उसने भी यही कुछ करना है। प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, बिकॉज ये इंतजामिया की बनाई हुई जमातें हैं, तो ये इंतजामिया को कैसे ठीक कर सकते हैं? इसमें ज़्यादा हिस्सा किसने डाला? सबका ट्रैक रिकॉर्ड तो एक जैसा ही है किस तरीके से, लेकिन आपकी पुरानी पार्टी मुस्लिम
मुस्लिम लीग नून का कि जिन्होंने वापस इक्तदार में आकर भी आज वही फैशिस्ट रवैया अपनाया है, वो उनका अभी इंहिसार भी तक वो अभी एस्टैब्लिशमेंट के तक ऊपर ही है। एक ख्वाब देख रहे हैं, ख्वाब में रह रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था मियां नवाज शरीफ लंदन से खिताब कर रहे थे कि हम पता नहीं 20वीं मईशत बनने जा रहे थे। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे से ज़्यादा ऊंची आवाज़ किसी की नहीं थी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में कि हम मईशत को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें एक मिनट के लिए 2018 में बन गई होती नून लीग की हुकूमत, ये नया तजर्बा जिसको ये कहते हैं, एशियन टाइगर बन जाता पाकिस्तान अगर ना जाती इन्होंने दुनिया घुटने के बल जाना था IMF के पास। मैं आपको बता रहा हूँ, आप पूछ लें, मिफ्ता से पूछ लें, शाहिद खान से पूछ लें, जो इनके अपने वजीर आजम थे, इनके अपने फाइनेंस मिनिस्टर थे। उसकी वजह क्या है कि डार साहब ने पूरी की पूरी जो हमारी रिजर्व्स थी वो उस आग में झोंक दिया कि मैंने स्टेबल रखना है करेंसी को। और उसके अलावा जो दुनिया की सतह पर जो लोएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड जो तेल की कीमत थी, जो ह्यूज टेलविंड मिली थी, वो भी सारी जला दी गई। और एंड में क्या हुआ कि हमारे पास ना एक्सचेंज रिजर्व थे, ना हमारे पास इकोनॉमी थी, और जब हमें डॉलर की जरूरत थी वो नहीं थे, तो फेलियर हो गया। फिर हम IMF के पास भागते गए, इन्होंने भी जाना था। तो अगर वो 20वीं मईशत बननी थी तो आप उनको लगा दें वापस। क्यों सारी दुनिया कह रही है कि उनको मतलब कानों को हाथ लगाती है? अभी जो हमें राइट साइजिंग का आना था, 60 दिन की मोहलत मिली थी फॉरेन मिनिस्टर को कि आप फॉरेन मिशंस को राइट साइज करेंगे, यानी पैसे बचाने ना पाकिस्तान ने। अभी कह रहे हैं कि पत्थर बांधेंगे और टैक्स जो मिडिल क्लास को लगाया उसके हम भी हिस्सा डालेंगे। वो किधर की रिपोर्ट राइट साइजिंग की? ये जो प्राइवेटाइजेशन का डेबिकल हुआ है, अब कोशिश की जा रही है ये हार फाइनेंस मिनिस्टर को बनाया जाए। ये जो कतकने लगाई गई हैं, चीख चीख के मर गए वो जो बिडर थे कि जी आप ये ना करें, हमने चलानी एयरलाइन, हमें पता है एयरलाइन कैसे चलती है, आप ये कतगने लगाने की इतनी एक्सपेंशन होगी, वो सारा फेल हो गया। आप मुझे बताएं वो ओवर शेडो नहीं करेगा डिस्कोज की प्राइवेटाइजेशन जो आम आदमी मर रहे हैं पिस रहे हैं? जरूर करेगी। तो उनका काम क्या था कि इसके ऊपर वो मतलब मुदाखलत करते? कौन सा एक्सपीरियंस बेस था उनके पास? लेकिन फिर दाएं साहब वही बात आती है कि फिर दूरियों का चांस तब हो कि कोई और ऑप्शन भी सामने हो। आपको लगता है जो बहुत से लोग बात करते हैं कोई इन हाउस चेंज, कोई टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट, ऐसा कुछ मुस्तकबिल में आप देखते हैं? ऑप्शन आनी पड़ेगी। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। और ये मैं आपको बता दूं, जो मतलब आप ये देख लें, ये नहीं कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, लेकिन पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान के इदारों ने नेशनल लेवल पे रिफॉर्म किया गया या तब्दील किया गया या उनकी वर्किंग का नया नक्शा बना के इम्प्लीमेंट किया गया, तो वो कितने लोग हैं जो कह सकते हैं उन्होंने किया ये काम? मुझे इस चीज़ का तमगा मिला हुआ है, इसलिए मैं आपसे ये गुफ्तगू करता हूँ। बाकी तो और ये कोई गुफ्तगू ही नहीं करते, क्योंकि उनकी ये सोच का पैमाना ही नहीं है, उनका मुतालिया ही नहीं है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जब तक वो नहीं होगा ये चेंजेस, सिविल सर्विस रिफॉर्म वगैरह वगैरह, वो जो बैठे हुए हैं वो तो नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमीशन नहीं चला, कमेटी नहीं चला सके जिसने कीमतें मतलब सीधी करनी थी। अब ECC में अगले दिन उनकी लानतान हुई है एहसन इकबाल साहब की। और अगर इस तरह के फिर आप रखेंगे जो लुक बिजी डू नथिंग के मशहूर हैं और उनका तंजिया नाम अरिस्तु रखा हुआ है, तो फिर आपको यही रिजल्ट मिलेगा। आपको पता है रूल्स ऑफ बिजनेस में ये लिखा हुआ है कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग है और इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन है वो प्लानिंग मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है। इनको पता भी है कि कौन सी IMF की टीम आई है गई है। वैसे आपने जो अभी चीज़ें पॉइंट आउट की, हम ज़रूर आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे प्लानिंग मिनिस्ट्री से इसके हवाले से उनका भी रद्द-ए-अमल जान सके। प्रोग्राम में भी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अत्तर साहब, आप ये बताइएगा, जब हम जो PTI जिस अंदाज में अपने आप को पेश करती रही इन दूसरी सियासी जमातों के मुकाबले में, तो वो अपनी स्ट्रीट पावर, आम आवाम की सपोर्ट को जो है वो ज़्यादा उस हवाले से बात करती है। लेकिन एट दिस पॉइंट जब हम बात करें, कहीं ओवर एस्टिमेट तो नहीं कर रही PTI अपनी पब्लिक सपोर्ट को? क्योंकि इस वक्त उनको बताना पड़ रहा है कि अपने लोगों को ये धमकी देनी पड़ रही है कि अगर आपने 10,000 बंदे ना निकाले एक MNA ने, तो फिर उसको टिकट नहीं मिलेगा अगली बार। आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम का जो मिजाज है उसके मुताबिक PTI के सपोर्टर के मिजाज को देखते हुए कहीं ना कहीं ओवर एस्टिमेट कर जाती है PTI? देखें, टू बी ऑनेस्ट, इस पे तो मैं नहीं अभी फिलहाल कह सकता कि क्या रिस्पांस होगा इस एहतजाज में आवाम का। लेकिन माजी की अगर कुछ मिसालें आप देखें तो मेरे ख्याल में 8 फरवरी की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ी और बड़े बड़े जय्यद तजियाकार और एंकर्स जो हैं, उन्होंने TV पे बैठ के कहा कि पाकिस्तान के इलेक्शन की साइंस ऐसी है कि जब तक बंदे उनको नहीं निकाला जाएगा, गाड़ियां नहीं भेजी जाएंगी, तो वो साइंस सारी इधर उधर हो गई। मेरे ख्याल में ये टिकटॉक का दौर है, बहुत सारी चीजों को हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। दूसरी बात ये है कि पंजाब में हम ये तो कह रहे हैं बंदे नहीं निकालेंगे। परसों ही जो चंद साहब हैं, चंद साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, नदीम अफजल चंद साहब, वो TV पे बैठ के कह रहे थे कि सरगोदा में मेरा एक वर्कर उठा के ले गए और मैं पुलिस को एफिडेविट दिया कि भाई ये तो मैं पीपल्स पार्टी का वर्कर है। उन्होंने कहा नहीं जी, लिस्ट में हमें पता चला कि ये PTI का वर्कर है। तो इस दौर से हम गुजर रहे हैं कि जहाँ पे वो सिर्फ P उन्होंने देखा, आगे PPP भी नहीं देखा, TI भी नहीं देखा, सिर्फ P देख के बंदे को उठा के ले गए। तो ये भी हमें
دیکھنا پڑے گا نا کہ پنجاب حکومت کا کیا رویہ اور کس فستائیت کا لوگوں کو سامنا ہے. باقی کیا یہ اس احتجاج کے بعد کوئی تبدیلی آئے گی یا پی ٹی آئی کوئی اوور ایسٹیمیٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں وہ اپوزیشن کر رہے ہیں, انہوں نے تھوڑا سا سین بھی کریٹ کر دیا, یہاں پہ تھوڑی بہت ویژولز بن جائیں گے, عالمی سطح کے اوپر خبریں چل جائیں گی, تو پی ٹی آئی کو تو وہی چاہیے ہوگا. ہاں حکومت کے لیے زیادہ اس کے میں جو ہے نا وہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح بہتر طریقے سے اس کو ٹیکل کرے. ہاں پی ٹی آئی کے پاس تو رانا صاحب کو نتھنگ ٹو لوز ہے, لیکن میکسیمم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آفر کی جا سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ حکومت کی طرف سے, اگر کی جاتی ہے تو پی ٹی آئی کو, اور کس پوائنٹ کے اوپر وہ جو ہے اس کو کال آف کر سکتے ہیں؟ یہ جو ان کا ہے, یہ جو آفر وغیرہ ہے نا, جو اطہر صاحب بات کر رہے ہیں, یہ تو تب ہوگی نا جب آپ دیکھیں کہ جی اتنے لاکھ لوگ نکل آئے, پھر سب کچھ آپ توقع کریں کہ بات چیت ہو جائے گی, گفتگو بھی ہو جائے گی. اور اگر یہ نہیں نکلے پھر کیا ہوگا؟ 8 فروری کو اپنے گھر میں پولنگ سٹیشن پہ جا کے ووٹ ڈالنا اور بات ہے. یہ حلقے کی سیاست کرتے ہیں. میں یہ بالکل جواب دیں, 5000 یا 10,000 بندے کو 2 دن کے لیے, جس میں پتہ ہو کہ پٹائی بھی ہونی ہے, پہنچانا بھی ہے, کھانا بھی کرنا ہے, ان کی رہائش کا انتظام بھی کرنا ہے, کتنا خرچہ ہے, کتنی موبلائزیشن ہے, ٹرانسپورٹ اویلیبل ہے یا نہیں ہے. میرا یہ سوال نہیں ہے, یہ ہر منتخب بندہ جانتا ہے جو الیکشن لڑتا ہے کہ اس کو کتنا ارینجمنٹ کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے انہوں نے سوچا بی بی نے کہ جی 10,000 کہوں گی تو 1,000 لے آئیں گے, 5,000 کہوں گی تو 500 لے آئیں گے, تو ہمارا مجمع بن جائے گا. ہوتا ہی نہیں. لیکن آپ کیسے لائیں گے یہ عملی طور پہ دیکھنا ہے. حلقے میں جا کے چپ کر کے ووٹ ڈال دینا اور بات ہے, چاہے ٹک ٹاکر ہو یا نہ ہو. ایشو یہ ہے کہ ہم پاکستان کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. جو دانیال صاحب نے بات کی ہے نا, یہ جب اس میں تھے نقوی صاحب کے ساتھ, میری اس وقت بھی ان کے ساتھ بحث ہوتی تھی. کچھ چیزوں پہ ہمارا آج تک موجود ہے کہ ان کی رائے اور ہے, میری رائے اور ہے. اس پہ بالکل پروگرام بھی ہونی چاہیے, بحث بھی ہونی چاہیے, جب تک ہمارے سارے ادارے پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ ہمیں اپنی ڈومین میں کام کرنا ہے کہ کس کو کیسے کر. ٹیکنوکریٹ, جنرل مشرف کی 3 سال کی حکومت ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ تھی. کیا کر لیا؟ صرف اس لیے کہ آپ کو 9/11 مل گیا تھا تو آپ کے پاس 4 پیسے آ گئے, ورنہ تو آپ کیوں نواز شریف کو بھیجا تھا؟ آپ کے پلے ہی کچھ نہیں تھا. اسی لیے واپس نکالنا پڑا نا کہ آپ کو سعودی جو کراؤن پرنس تھا وہ ملنے کے لیے تیار نہیں تھا, UN میں بھی ملنے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ حقیقت ہے, ریکارڈ کی بات ہے. شاہ عبداللہ نے اس وقت وہ کراؤن پرنس تھے, انہوں نے کہا کیوں تمہیں میں نے قطر میں کہا تھا کہ بھیج دو نواز شریف کو. ہمارے لیے دوسرے لوگ فکر مند ہوتے ہیں, ہم نہیں ہوتے, ہمارا المیہ ہے. تو آج بھی ہم عوام بیٹھے ہوئے پس رہے ہیں, حکمرانوں کی, اشرافیہ کے خرچے اور اللہ تللے ختم نہیں ہو رہے. مجھے بتائیں یہ جو پلاٹ دے رہے ہیں جس طریقے سے, اعتراض نہیں ہے, سسٹم تو نہیں ہے نا, کوئی بانٹ رہے ہیں نا. یہی وجہ ہے پاکستان کے سر ویسے عدلیہ آپ کیوں بے زیر بحث ہے؟ حکومت نے تو مکمل کنٹرول حاصل کر لیا اعلیٰ عدلیہ کے اوپر پاکستان کی. نہیں, تو عدلیہ کیا کر رہی ہے؟ وہ کون سا انصاف فراہم کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں سب کے اپنے اپنے پرسنل پسندیدگی اور ناپسندیدگی. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہی حال ہے. اس کو میں نے کب مبرر کیا؟ ذکر کیا کریں نا. نہیں, میں نے کہا ہے فوج, عدلیہ, سول بیوروکریٹس, سیاستدان. صحیح سر, آپ کا پوائنٹ ہو گیا. دانیال صاحب کلوزنگ کامنٹ آپ کا ہوگا. آج جو ساری سچویشن ہمارے سامنے ہے اور لوگوں کے سینٹیمنٹس کا آپ زیادہ بہتر طریقے سے اندازہ رکھتے ہیں کیونکہ آپ خود پولیٹیشین ہیں, تو کیا ایک پی ٹی آئی کے لیے ایک ون ون سچویشن ہو سکتی ہے؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کی ایک بہت بڑی سپورٹ بیس پاکستان کے اندر موجود ہے جس میں بہت سارے نوجوان بھی ہیں. تو مایوسی کے حوالے سے بھی آرمی چیف کہتے ہیں کہ یہ ایک قابل قبول عمل نہیں ہے. سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی سچویشن ہو جس میں ایک اسٹیبلٹی بھی رہے ملک کے اندر اور سنوائی بھی ہو, دیوار سے نہ لگایا جائے ایک پولیٹیکل جی, میرے خیال میں اگر رول آف لا آگے چلے تو اس میں اگر کوئی نمبرز اوپر نیچے ہوتے ہیں تو وہ پھر برداشت کے مد میں برداشت کرنے چاہیے. اگر فرض کریں یہ ریزرو سیٹس ہیں یا پھر جو آپ کی یہ ٹریبیونلز ہیں, ان کے فیصلے ہیں, وہ جیسے تیسے بھی آتے ہیں, پھر وہ ڈیو پروسیس چلنا چاہیے. اور اگر اس میں اگر پھر بھی اگر فرض کریں وہ سارے کے سارے ایک پلڑے میں پڑ جاتے ہیں پھر بھی میرے خیال میں حکومت کو کوئی سچ کو خطرہ نہیں پڑتا. ہاں شاید 2/3 مشکل ہو جائے, لیکن وہ بھی یہ ان کے سہارے نہیں, وہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے سہارے انہوں نے قائم کی پچھلی مرتبہ. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی اتنے خطرے کی ٹلیاں نہیں ہیں. دانیال عزیز صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. عامر الیاس رانا صاحب اطہر کاظمی پروگرام میں شریک ہوئے. تو ناظرین اب آنے والے دنوں میں ہمیں دیکھنا ہوگا, اسی ویکینڈ پہ پتہ چل جائے گا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو کال دی گئی تھی کیا یہ واقعی آخری احتجاج کی کال اور آخری موقع تھا یا پھر مذاکرات کا راستہ کم از کم اس کال دینے کے نتیجے میں نکل آئے گا. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.